اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے کاروبار کے احکام کے بارے میں۔ کسی بھی چیز کو حرام کام کے لیے بیچنا یا کرائے پر دینا حرام ہے، یہ ہم نے گزشتہ درس میں سنا اور پڑھا تھا۔ کسی بھی چیز کو حرام کام کے لیے کرائے پر دینا یا بیچنا حرام ہے۔ نمبر 2، گمراہ کن کتابوں کی خرید و فروخت، حفاظت، انہیں پڑھنا یا پڑھانا حرام ہے، مگر یہ کہ یہ کام صحیح، یہ کام کسی صحیح مقصد کے تحت ہو، مثلا اس کا جواب دینے کے لیے۔ اگر جواب دینے کے لیے آپ کسی گمراہ کن کتاب کو کیا کرتے ہیں، خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو پھر وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 3، جس چیز کو بیچ رہا ہے اس میں بے قیمت یا کم قیمت چیزوں کو اس طرح ملا دینا کہ محسوس نہ ہو حرام ہے۔ مثلا پھلوں کی پیٹی میں اوپر اعلیٰ درجے کے پھل ہوں اور نیچے معمولی اور اعلیٰ درجے کا ہو، یا دودھ میں پانی کی ملاوٹ کی جائے، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ نمبر 4، مال وقف کو نہیں بیچا جا سکتا۔ جو مال وقف کا ہے اس کو نہیں بیچا جا سکتا، مگر یہ کہ وقف شدہ چیز خراب ہو گئی ہو، جو وقف کی گئی ہے وہ چیز خراب ہو گئی، اب اس کا کوئی مصرف نہیں رہا، استعمال کے قابل نہ ہو، خراب اتنی ہوگی کہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ مثلا مسجد کا فرش یا چٹائی وغیرہ، مسجد کا فرش یا چٹائی خراب ہو گئی اور اس حد تک خراب ہو گئی کہ اب اس کو مثلا جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتی ہو، تو اسے آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ استعمال کے لائق ہے تو اسے بیچنا ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 5، کرائے پر دی ہوئی چیز کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو چیز آپ نے کرائے پہ دی ہے کسی کو، مثال کے طور پر یہ کمرہ آپ نے کرائے پہ دیا ہے کسی کو، پھر آپ اس کو بیچ دیتے ہیں، لیکن بیچ دیں آپ، لیکن جتنا اس سے معاہدہ ہوا ہے کرایہ دار سے اس وقت تک اس کو حق دیا جائے گا کہ وہ اس میں رہے گا یا اسے صرف کرے گا، استعمال میں رکھے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ مثلا جو ہے وہ بیچتے تو صبح ہی نکال دیں گے، آپ جتنا اس کا معاہدہ ہے اس تک آپ اسے رکھیں گے۔ جس چیز کی خرید و فروخت کرائے پر دی ہوئی چیز کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ کرائے کی مدت میں اس چیز سے استفادے کا حق اسی کو ہے جس نے کرائے پر لیا ہے۔ نمبر 6، جس چیز کی خرید و فروخت کی جائے اس کے خصوصیات سے آگاہی ضروری ہے، البتہ ایسے خصوصیات کا ذکر جن کے بیان کرنے یا نہ کرنے سے لوگوں کی رغبت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ نمبر 7، ایک ہی قسم کی ایسی دو چیزوں کا جنہیں ناپ کر یا تول کر بیچا جا سکتا ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں ناپ کر یا تول کر بیچا جا سکتا ہے، کم دے کر زیادہ لینا ربا کہلاتا ہے اور یہ حرام ہے۔ مثلا 1 کنٹل گیہوں دے کر 1.25 کنٹل گیہوں لے، اسی طرح اگر کوئی چیز یا کچھ رقم کسی کو قرض دے اور کچھ عرصے بعد زیادہ واپس لے تو یہ بھی ربا ہے، یعنی سود ہے، بیاج ہے اور حرام ہے۔ مثلا 1000 روپے قرض دے کر اور سال بھر کے بعد 1200 روپے واپس لے، یا 1100 روپے لے، یا 1500 لے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ربا ہے، سود ہے، یہ حرام ہے۔ روایات میں ملتا ہے، اور اس کو آیت اللہ العظمیٰ استاد مکارم شیرازی نے بھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے ذیل میں یعنی جو تفسیر کی ہے اس میں بھی روایت ذکر کی ہے کہ ربا کا 1 درہم یعنی سود کا 1 درہم 36 زنا سے بدتر ہے، یعنی اس کا گناہ جو ہے
36 زنا سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہو گیا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی زنا کتنا بڑا گناہ ہے، وہ کتنی سخت سزا ہے اس کی اسلام میں، صحیح ہے، اور سخت گناہ ہے. لیکن اگر کوئی انسان سود لیتا ہے، 1 درہم لینا، تو 36 زناؤں سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اور اس سے زیادہ، صحیح. تو یعنی اتنے سخت اور بھی بہت ساری روایات ہیں. اس کو جو روایت میں نے پیش کیا ہے، یہ آیت اللہ العظمہ استاد ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12، جس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. تو یعنی جو ہے اس آیت کے ذیل میں جو تفسیر کی ہے آیت اللہ العظمہ استاد ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے، تو اس میں بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے. اور بھی بہت ساری روایتیں غیبت کے بارے میں بیان کی ہیں، لیکن ربا کی جو ہے روایت میں نے بیان کی اس آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے غیبت کے سلسلے میں کہ مثلا جو ہے وہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، مثلا ربا جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے اور غیبت اس سے بھی بڑا گناہ ہے، مثلا اس طرح جو ہے انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے. تو بتایا کہ جو ربا ہے، ربا یعنی سود بیاج، اس کا 1 درہم 36 زنا سے بدتر ہے، اس کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہے. ربا قرض حسنہ دینا چاہیے. روایات میں ہم نے پڑھا ہے، روایات میں موجود ہے کہ قرض اور مثلا صدقے کا ثواب کم ہے اور قرض کا ثواب زیادہ ہے. لیکن قرض کون سا؟ قرض حسنہ، یہ نہیں بیاج والا سود والا قرض نہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کتنا بڑا گناہ ہے سود لینا. لیکن جو قرض حسنہ ہے، قرض حسنہ یعنی آپ کے لوگوں کو دیتے ہیں قرض، وہ بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس کے، جو قرض حسنہ ہے یعنی آپ کو اس میں زیادہ نہیں لینا ہے، بڑھا کے نہیں لینا ہے آپ کو، بلکہ جتنا دے رہے ہیں آپ اتنے واپس لیں گے، مدد کے لیے آپ دے رہے ہیں. تو قرض کا ثواب صدقے سے زیادہ ہے. میں نے خود روایت میں پڑھا ہے صدقے کا ثواب 10 ہے تو قرض حسنہ کا ثواب 12. کتنا؟ 12 درجے ثواب رکھتا ہے قرض حسنہ، یعنی صدقے سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے. صحیح ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ 1.25 کنٹل گیہوں لے. اسی طرح اگر کوئی چیز یا کچھ رقم کسی کو قرض دے اور کچھ عرصے بعد زیادہ واپس لے تو یہ بھی ربا ہے اور حرام ہے. مثلا 1000 روپے قرض دے کر اور سال بھر کے بعد 1200 روپے واپس لے تو یہ قرض جو ہے یہ ربا کے ساتھ آپ لے رہے ہیں، سود کے ساتھ لے رہے ہیں. تو یہ قرض اور یہ جو ہے ربا ہے اور سود ہے، بیاج ہے، اس کا لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مال واپسی، یعنی جیسے خرید و فروخت ہوتا ہے تو خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مثلا لے گئے، بعد میں آپ کو پسند نہیں آیا، گھر والوں نے منع کر دیا مثلا، تو اب آپ جو ہے وہ کیا کریں، اس کو واپس کریں. تو کیا احکام ہے اس کے، کیا کرنا ہے ہمیں، کب لینا چاہیے، کب کیا شرائط ہیں اس کے، وہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.